اور متحد پالیسی اختیار کرنی چاہیے. بیانیہ بھی ایک ہونا چاہیے ملک کا اور ہر صوبے کا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب نے دیکھا کہ صوبہ سندھ جہاں ہم ہیں اس وقت، سی ایم مراد علی شاہ نے بڑی ایک پہل کی. جیسے یہ وبا پھیلی یہاں پاکستان میں 26 فروری کے دن سے وہ شروعات کی، تدابیر شروع کی، پریپریشنز شروع کی. میں نہیں دہراؤں گی تفتان کے بعد کیا ہوا یا اجتماع میں کیا ہوا، رائے بینٹ کے بعد کس طرح وہ پھیلاؤ ہوا، ٹرانسمیشن کیسے ہوا. یہ ساری باتیں روز ہوتی ہیں اور آپ کو سندھ حکومت اس کی بریفنگ بھی دیتی ہے اور مؤثر بریفنگ دیتی ہے. یہاں کوئی ڈیٹا کا بھی فقدان نہیں ہوتا، نہ کوئی شفافیت کا فقدان ہے. لوگوں کو حوصلہ بھی دینا ہے، لیکن سب کو اعتماد میں لے کے یہاں آگے چلا جا رہا ہے، چاہے وہ نجی شعبے ہوں، چاہے وہ فلاحی تنظیم ہو، چاہے میڈیا ہو. ظاہر عوام پہلے ہے. تو میں سب سے پہلے تو سی ایم سندھ کو مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے اتنی پہل کی. یہ پریس کانفرنس ہماری طرف سے سینٹرل پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. ہم ہر صوبے میں اپنا ایک بالکل یونیفائڈ بیانیہ رکھ رہے ہیں، متحد بات کر رہے ہیں اور قومی وحدت کا بار بار مطالبہ کر رہے ہیں. وہ مطالبے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ دوستوں، جیسے سی ایم سندھ نے کہا ہمیں کس چیز سے لڑنا ہے، جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن کہا اور 3 پریس کانفرنسز میں کہا، ہمیں لڑنا کرونا سے ہے، ایک دوسرے سے نہیں. تو یہ بات آپ کے توسط سے ایک دوسرے سے نہیں لڑنا ہے. یہ جنگ طویل جنگ ہے، ہم متحد ہو کے لڑیں گے تو اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. ابھی بھی یہ بڑی ایسی وبا ہے جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تدابیر بھی آپ کے سامنے روز آتی ہیں. اس کی کوئی ویکسین ابھی تیار نہیں ہوئی ہے. جب تک یہ ویکسین تیار نہیں ہوتی اور ہمیں یہاں ملتی نہیں ہے اور مؤثر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سماجی دوری ہی پہلا اس کی فرنٹ لائن ہے اور اس فرنٹ لائن میں ہم سب ایک ساتھ ہیں. لیکن حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ بھی باہر ہیں، ہم بھی باہر ہیں، مشکل حالات میں یہ کرنا ہوتا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن کہا، پریس کانفرنس کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پرائم منسٹر کا کوئی اس وقت کردار کیا نظر آ رہا ہے، کنفیوزڈ ہیں، ان کی پالیسی میں ابہام ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں قطعاً تنقید کا نشانہ اس وقت کسی بھی سیاسی لیڈر کو نہیں بنانا چاہتا، خاص طور سے پرائم منسٹر پاکستان. وہ اس ملک کا اس وقت پرائم منسٹر ہے، جیسے بھی ہے، لیکن اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. ساری دنیا بھی یہی کر رہی ہے، تو ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. ہم اس لیے کوشش کریں گے کہ جہاں بھی ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت کر سکتے ہیں، ہم کریں گے. اس کے بعد آپ نے سندھ سے جو رد عمل ہے، اس کانسٹنٹ ڈیلی جو چل رہا ہے، کبھی فیلڈ ہاسپٹلز لگ رہے ہیں، کبھی اور احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، وہ سب روز ایکسپلین کی جاتی ہیں. مجھے بتائیے کہ، اور بہت دوستوں نے پوچھا بھی، مجھے بتائیے کہ یہ جو وزراء اترے ہوئے ہیں زمین پہ، وفاقی وزراء کچھ اور کچھ دوسرے صوبوں کے، ہم ان کے لیول کی ہم قطعاً بات کریں گے بھی نہیں، لیکن اچھا ہوگا کہ وہ بھی ہوش کے ناخن پکڑیں اور سمجھیں اس بات کی خطرے اور سنگینی کو کہ یہ کتنی بڑی کرائسس ہے ملک کے لیے اور ہمیں کتنا متحد رہنے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کو پیغام ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم نے لوگوں کو پیغام، ایک واضح پیغام دینا ہے، اور سب سے پہلا پیغام یہ ہوتا ہے کہ جانیں بچانی ہیں، جانیں بچانی ہیں، جانیں بچانی ہیں. روزگار بھی بچانے ہیں، ظاہر ہے، لیکن پہلے ہمیں مزدور کا روزگار بچانا ہے، پہلے ہم نے ڈیلی ویجر کا بچانا ہے، پہلے ہم نے ہاری کا بچانا ہے، جو متوسط طبقے ہیں ان کو پہلے بچانا ہے. تو اس طرح ہم جو بات کر رہے ہیں مڈل انکم، لوئسٹ انکم، پہلے وہاں ہم نے بچانا ہے. لیکن وہ روزگار تب رہے گا جب جان ہوگی، تو پہلے جان بچانی ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی میں نہ سندھ میں. ہم ہر جگہ ہر صوبے میں امداد اپنے طور پر فراہم کر رہے ہیں، چاہے وہ ریشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ پکا ہوا کھانا ہو، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ ماسکس ہوں.
کچھ صوبوں میں تو ہم نے پی پی ایکوپمنٹ بھی دیے ہیں طبی عملوں کو، جس کی سخت ملک میں اس وقت فقدان ہے، اور چند دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے سینٹرل محاذ سے اپنے پلیٹ فارم سے کہ کہاں کہاں کے صوبے میں کتنی امداد پیپلز پارٹی فراہم کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، امداد فراہم کرنا، ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ایک متحد بیانیہ رکھنا بالکل پہلی ترجیح ہے، جانیں بچانا اور متحد بیانیہ رکھنا، لوگوں کو حوصلہ دینا، ایک قومی وحدت کا ماحول، یونٹی کا ماحول مینٹین کرنا، یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، وہ ہم نے اپنے سامنے ترجیح رکھنی ہے۔ تو برائے مہربانی جن وزراء کو بار بار اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، شاید کابینہ میں یا شاید پتہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں، میں اس میں یقین نہیں کرنا چاہتی کہ اتنے مشکل وقت پہ بھی ہم لوگوں کی جانوں پر سیاست کریں، یہ تو بالکل موضوع نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی جانوں پر سیاست نہیں کریں گے، ان کا جواب ہم اس طرح نہیں دیں گے۔ میں بہت سارے سوال کر سکتی ہوں کہ جی آپ نے جو اتنا بڑا پروگرام منتقل کیا کیش ٹرانسفرز کا، جو سندھ کر رہا تھا، آپ نے سندھ کو نئی ڈیٹیلز دی، آپ نے نئی نادرہ ڈیٹیلز دی، آپ نے تو ہیلپ لائن کی بھی اجازت نہیں دی انٹیریئر سے۔ چلیے ہم نے کہا فرق نہیں پڑتا، جہاں سے بھی وہ لوگوں تک منتقل ہو۔ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، سب کو معلوم ہے، اس کا بھی آپ نے نام بدل دیا، آپ کو احساس نہیں آیا، شاید احساس کمتری کا شکار ہے کہ وہ احساس بن گیا، چلیں بن گیا سو بن گیا، اس پر بھی لوگوں جس طرح گرے پڑے ہیں۔ ہم سے پوچھ لیتے کتنے سینٹرز کھولنے ہوتے ہیں، اس سے 10 گنا سینٹرز کھولنے ہوتے ہیں، 100 گنا سینٹر کھولنے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ الگ الگ اپنی زندگی، اپنی جان کو تحفظ دے کے سماجی دوری اختیار کر کے پیسے لے سکیں، کیونکہ اس وقت ضرورت بہت سخت ہے۔ اور جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ آگے کتنا لاک ڈاؤن کرنا پڑے، چاہے ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن کھلے اور پھر آپ دیکھیں وبا میں پھر اس کی شرح بڑھتی جائے۔ تو یہ اس وقت 7-8 ہزار تک چل رہی ہے، اور ہمیں ٹیسٹنگ کی WHO سے بھی مستقل درس آ رہا ہے، احتیاط کرنے کا درس آ رہا ہے، ٹیسٹنگ کٹس پر بھی بہت آگے پیچھے بات ہوئی۔ اب ہم جتنی کیپیسٹی ہے ٹیسٹنگ کی بڑھاتے جا رہے ہیں، وفاق میں بھی ایسا ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم سب کر پائیں گے، لیکن اس کے لیے پریپریشن اور منصوبہ بندی چاہیے ہوتی۔ منصوبہ بندی میں کیوں سندھ اس وقت آ گئے؟ فیلڈ ہاسپٹلز اناؤنس ہو گئے ہیں، آلریڈی ایکسپو سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پریپریشن تب ہوتی ہے جب آپ کسی تذبذب کا شکار نہیں ہو، جب آپ کی پالیسی کلیئرٹی ہو، جب آپ کو پتہ ہو آپ نے کیا سوچنا ہے اور کرنا ہے اور لوگوں کو کیا حوصلہ دینا ہے۔ یہ فلو نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم پینک نہیں پھیلا رہے، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے یہ وبا سے لڑنا ہے، آپس میں لڑنا ہے، ایک دوسرے سے نہیں لڑنا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اس وقت سارے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے، کچھ وفاق سے آ رہی ہے، کچھ صوبوں سے آ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کتنا یہ پھیلے گا یا کتنا پھیل چکا ہے، ڈیٹا کا بھی فقدان ہے، ٹیسٹنگ کا بھی فقدان ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پہلی ترجیح جو جانیں بچانا ہے، اس کے بعد ہمارے فرنٹ لائن پہ مسیحا کون ہیں؟ ہمارے لا انفورسز ہیں، لیکن خاص طور سے وہ طبی عملے ہیں اور نیم طبی عملے ہیں، میڈکس، پیرامیڈکس، ڈاکٹرز، نرسز، جو اپنی جانوں پر کھیل کے فرنٹ لائن میں ٹرینچز میں ہیں، اس جنگ کی ٹرینچز میں وہ ہیں۔ اور آپ سنتے جا رہے ہیں کہ 180 سے زیادہ اب ہو چکے ہیں وہ اس وبا کا شکار، کیسز ہو چکے ہیں، اموات بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بجائے ان کے ایکوپمنٹ کو امپورٹ کیے یا سارا اپنا پیسہ، اپنے وسائل ہمیں ہیلتھ سیکٹر پہ اس وقت ڈالنے چاہیے، پوری ڈائیورژن ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو استثنا مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری انڈسٹری کو کچھ مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں PTI سوشل میڈیا کو کتنے ملینز منتقل ہو رہے ہیں۔ افسوس سے میں کہوں گی یہ وقت نہیں ہے ان کاموں کا، آپ ایک بیانیہ دیں، آپ صدق کے دل سے کام کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کر رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنا قبلہ درست کریں،
क़िबला दुरुस्त करें, एक दूसरे से लड़ने के बजाय कोरोना से लड़ें। तो ये हमारा फ्रंट लाइन मैसेज है। और फिर ये कि PPE और जितनी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है हमारे वर्कर्स को, पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, वो पहले फराहम करें, अपनी तरजीहात सही करें। हेल्थ सेक्टर को आप पैसे दें। चेयरमैन बिलावल ने भी कल पहली दफ़ा कहा है, वो तनकीद नहीं कर रहे, कहेंगे ये क्या तरजीहात हैं और क्या ये पार्लियामान के ज़रिए जा रही हैं कि नहीं। पार्लियामान की कमेटी चल रही है, 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, मैं उसका हिस्सा हूँ, वो यहाँ से ऑनलाइन होती है। हमने मुतालबा किया कि आप ऑनलाइन करें, अभी बजट आएगा, क्या क्या होने वाला है। आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, कमेटी बैठी होती है, आप कमेटी से रुजू करें, आप कमेटी से पूछें कि हम आगे कैसे जाएं। पहली कमेटी में सारे लीडरान मौजूद थे, चेयरमैन बिलावल मौजूद थे, यहाँ से मैं उनके साथ बैठी थी शमूलियत में, और वहाँ लाहौर से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौजूद थे। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने 20 मिनट भी नहीं बात की और वो चले गए, किसी का सुना नहीं। अफसोस से मैं कहूँगी, फिर हम पीपल्स पार्टी मुतालबा करती कि कहाँ है वो नेशनल एक्शन प्लान। वो नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बनता था और जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हो जाते थे। उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, आपको याद है, आर्मी पब्लिक स्कूल का। उस वक्त हम सब बगैर सोचे, पेशावर में पहली मीटिंग हुई, हम सारे पहुँचे। उसके बाद इस्लामाबाद में कश्मीर पे हुई, तो ना कश्मीर पे नेशनल एक्शन प्लान बना वफाक से, ना कोरोना पे। ये हम बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, हम लीड ले रहे हैं। प्लीज़ फॉलो नहीं करना चाहते ना करें, आप लीड लें। हम चाहते हैं कि आप लीड लें, आपकी क़ियादत है, हम एक झंडे के तले मुत्तहिद हैं और हम सब एक हैं। लेकिन प्लीज़ इस इकाई को आप ना खुद तोड़ें और अपने लोगों को ना नीचे भेजें, इस तरह तनकीद का बाज़ार गर्म करने, इस तरह गाली गलोच का बाज़ार शुरू जो करते हैं। आखिरी बात मैं कहूँगी, मुझे पता है शाजिया ने भी कोई बात करनी है। बहुत सी सवाल उठ रहे हैं, आज भी कैंप लगा हुआ है मीर शकील और रहमान के लिए। आप मीडिया से भी लड़ रहे हैं, इस वक्त उनको पता नहीं कितने, 1 महीने से बगैर रेफरेंस या मुकदमे के आपने मुंतकिल किया हुआ है, रिमांड में, हिरासत में रखा हुआ है। 34 साल पुराना केस है। खुर्शीद शाह को 212 दिन हो गए हैं जेल में। ये सियासी इंतकामी कार्रवाई का वक्त नहीं है। मैं नहीं कह रही हूँ भाई आपने जितना एहतसाब करना है करें, लेकिन आप कह क्या रहे हैं, अभी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कोई केस खुला है, ठीक है, ये सब आप कर रहे हैं। हमने किसी ने एहतसाब से इनकार नहीं किया, हम नहीं हैं, हमें इस्तिस्ना नहीं है, हम किसी की ATM नहीं है, हमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, ना हमें चाहिए। लेकिन ये वक्त नहीं है इन कामों का। आप क़िबला दुरुस्त करें, आगे देखें क्या क्या चैलेंजेस आने हैं, उसमें से अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। आप बताएं कि आपने पार्लियामान के ज़रिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह रमज़ान में हम राशन मुंतकिल करेंगे, बाज़ारें जो खुल जाएंगी उससे जब ये अगर ट्रांसमिशन खुदा ना खास्ता हो और बढ़े तो हमारी क्या तदाबीर होंगी। ये तो आपको मिल बैठ के करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को रोज़ चारों सूबों से बात करनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान से बात करनी चाहिए, उनके यहाँ से क्या SOS आ रहे हैं, कश्मीर से क्या SOS आ रहे हैं। तो ये बजाय इसके कि लोग रूमर मॉन्गरिंग करें, हम लोग एक दूसरे से ये मफरूज़ों में बात करें, रोज़ की क्लियर वाज़े मैसेजिंग होनी चाहिए वफाक से, हर सूबे से, जैसे यहाँ से हो रही है। और हम एक दूसरे को हौसला दें। नई हमें चैलेंजेस और इम्तिहान हमारे सामने आ रहे हैं। इस इम्तिहान की घड़ी में खुदा के लिए हम मुत्तहिद हों, जाने बचाएं और फिर देखें कि आगे हम किस तरह इस मुश्किल से मुल्क को निकालते हैं। तो अब मैं बहुत सी बातें मैं शाजिया मरी से भी कहूँगी, हमारी MNA चीफ विप हैं नेशनल असेंबली में, तो आप अगर मैं माइक्स नहीं हिलाऊंगी, I want you. This is enough. 4 तो अभी सुना है, 3 और 6 होता है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन एक गैर मामूली सिचुएशन है और इसमें आप लोगों को भी एहतियाती तदाबीर पर उतना ही अमल करना है जितना कि हम किसी और को इस वक्त कह रहे हैं।
اور آپ کے لیے فیلڈ میں رہ کر کام کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور اب تو سی ایم صاحب نے میرا خیال ہے ماسک جو ہے وہ کمپلسری کر دیا ہے، سوشل ڈسٹنس اگر کم ہو اس صورتحال میں، تو یقیناً ہمارے لیے بہت اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے۔ آپ کا شکریہ۔ میں آپ سب کے توسط سے ان خاندانوں کے ساتھ تعزیت بھی کروں گی، اپنی جانب سے، اپنی ساتھیوں کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، جنہوں نے اپنے پیاروں کو کرونا وائرس کی اس جنگ میں کھویا ہے۔ میں ان تمام فیملیز کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ تعزیت بھی کروں گی، اور جو لوگ اس وقت کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ اس وائرس سے کامیابی حاصل کریں، اس کو ہرائیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دیگر جو تمام ہمارے اس وقت یہ آپ کی کیمراز کے تھرو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ ایک بار پھر میں التجا کروں گی کہ خدا را احتیاط برتیں، پریکاشنز لیں، کیونکہ اس وقت اس وبا سے بچنے کا صرف یہی حل ہے ہمارے پاس، اس کا کوئی علاج اس وقت ایجاد نہیں ہوا۔ شہری رحمان صاحبہ نے کافی مفصل گفتگو کی ہے، اور یہ تمام باتیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور پارٹی کی جانب سے ہی ہیں۔ یقیناً وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو کنفیوژن ہے یا مکسڈ سگنلز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ایک قومی اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ 26 فروری جس طرح انہوں نے کہا کہ پہلا کیس سامنے آیا، اس کے دوسرے دن ہی سندھ میں آپ نے دیکھا کہ حرکت شروع ہو گئی سندھ حکومت کی جانب سے، اور سندھ حکومت کو اس وقت اگر ہم نہیں سرائیں گے تو یہ نامناسب ہوگا۔ سندھ حکومت نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس پہ ہمیں واقعی دلی اطمینان بھی ہے اور خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، کیونکہ یہ وبا جو ہے اس میں ہمیں اسی طرح کام کرنا ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ اگر سندھ حکومت صرف کام کرے گی پاکستان کے اندر اور دیگر جانب سے ہمیں وہ سپیڈ اور وہ پیس نہیں نظر آئے گی تو یہ پھر ناکافی ہوگا۔ اس لیے ہمیں خوش نہیں ہونا کہ صرف سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیگر حکومتیں بھی کام کرتی رہیں، اور جہاں جہاں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، لیکن قطع اس لیے نہیں کہ ہم کسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہر حکومت، ہر شہری پریکاشنز کو فالو کرے، اور حکومت چونکہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے، وہ احکامات جاری کرتی ہے، وہ ایفرٹس لے سکتی ہے، لہٰذا ان کے ایفرٹس جو ہیں وہ اگر سندھ حکومت جیسے نہ ہو لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہونے چاہیے۔ اس میں میں شک نہیں کروں گی کہ کسی کی نیت نہیں ہے، کوشش کر رہے ہیں سب لوگ اور اچھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوششوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں یہ ضروری ہے، اور کیونکہ یہاں ہمارے کچھ صحافی ہیں ایسے جو سمجھتے ہیں کہ گالیاں دینے پر تھپکی دی جاتی ہے، تو یہ وقت گالیاں دینے پر تھپکی دینے کا نہیں ہے، جو گالیاں دے اس کے کان کھینچنے کا وقت ہے۔ تو مہربانی یہ کی جائے کہ جو گالی زیادہ دے یا زور سے دے اس کو تھپکی نہ دی جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے کان کھینچیں، اس کو ڈانٹیں، لیکن اس چیز کو یہاں انکریج نہ کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی واضح ہے اس چیز پر، ہم چاہیں تو ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے دے سکتے ہیں، لیکن نہ یہ ہماری سیاست ہے، نہ ہماری تربیت ہے، نہ سیاسی لیول پہ نہ خاندانی لیول پہ۔ لہٰذا اس وقت اگر کوئی اس طرح کی کوشش کر کے شاباشیاں لے رہا ہے تو پہلے وہ شاباشیاں رکنی چاہیے۔ جس دن جس لمحے وہ شاباشی رکے گی یہ گالیاں رک جائیں گی۔ یہ میرا ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کا یہ یقین ہے، یہ دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ میں کہوں کہ جی ایسا میں ازیوم کر رہی ہوں، ایسا یقینی طور پہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے پھر ہم وہ سرخیاں نہیں دیکھیں گے کہ شاباشیاں دی گئیں اور لی گئی گالیاں دینے پر۔ تو یہ سب سے پہلے وہاں سے جو ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے شہری رحمان صاحبہ نے بھی کہا، اور ابھی میں ایک کیسر بنگالی صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی اور ان کا ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واٹ از عمران خان's nexus with builders and property dealers? Ordinance will only help them recover their stuck investment. یعنی کہ کہیں کسی کی کوئی انویسٹمنٹ پھنسی ہے تو وہ سرمایہ نکالنے کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ رعایت دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم اگر یہ پیپلز پارٹی کی میں کہہ رہی ہوتی بیٹھ کے تو شاید آپ کہتے تنقید ہے، لیکن یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سینٹ سے ایک ذمہ دار شخصیت یہاں موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوں،
کوئی ایسی جو ہے کوئی ایسا ڈائلاگ یا کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی مجبوری ہو یہ کام کرنے کی, لیکن اس مجبوری کو ان فورمز پہ شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ میں نے جس طرح آغاز میں کہا یہ غیر معمولی سچویشن ہے. یہ کوئی معمولی سچویشن نہیں ہے, عام سچویشن, یہ غیر معمولی سچویشن ہے. اس پر جو فیصلہ لیا جائے, اس دوران جو ایکشن اٹھایا جائے, جو کام کیا جائے, اس میں زیادہ سے زیادہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے فیڈرل سطح پر کہ یہ جو 1250 ارب ہیں یہ کرونا کی مد میں ہے, لیکن قائرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے کہ جی معاشی حالات تو پہلے بھی ایسے ہی تھے, اور آپ نے اگر ریلیف دینی ہے بزنس مین کو, یا ان کا جو پھنسا ہوا آپ کے پاس جو پیسے ہیں رقوم ہے وہ دینی ہے, تو وہ تو ایک پرانی کہانی ہے, نئی کہانی نہیں ہے. اس لیے اس کو 1250 ارب ایڈ نہیں کرنا چاہیے. جو کرونا سے ریلیٹڈ آپ کا ایکسپینڈیچر ہے نا وہ واضح کریں اور اپنی ترجیحات واضح کریں. اور جس طریقے سے سی ایم سندھ نے اور چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا, بھائی لیڈ لے فیڈرل گورنمنٹ, لیڈ لے پرائم منسٹر, کون روکتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. سندھ کی کامیابی تو سندھ واسیوں کی ہوگی کامیابی, لیکن سندھ بھی اس وقت کامیاب ہوگا جب پورا پاکستان کامیاب ہوگا. سندھ یقیناً ہمیشہ آگے رہا ہے. پاکستان کے قیام کی ریزولوشن ہو, پاکستان کے اندر ریسورسز بانٹنے کی بات ہو, سندھ نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا, اور آج بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی کامیابی ضروری ہے, اور ہم تہہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم ایز پاکستانی کامیاب ہوں کرونا وائرس کی اس جنگ میں. تو یہ بہت اہم ہے. اور جن ممالک میں آج بھی یہ کھینچا تانی چل رہی ہے, جہاں وفاق صوبے یا اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں, وہاں اموات بڑھ رہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم اس لڑائی میں کہیں کھو دیں اس توجہ کو. ہم نہیں کھونا چاہتے, ہم کوئی ڈیفلیکشن نہیں چاہیے, ہمیں کوئی جو ہے وہ ڈسٹریکشن نہیں چاہیے, ہمیں کرونا وائرس پر فوکس چاہیے. ہوگا یہی, شہری رحمان بیٹھی ہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ شاید کوئی تنقید کے نشتر جو ہے وہ شروع ہو جائیں, اور وہ غیر ضروری ہوں گے. اس وقت ضرورت ہے کرونا وائرس کی اس پوری جو مہم ہے اس کو مضبوط کرنے کی. وفاقی حکومت کو پیشکش ہے, سندھ حکومت کی جانب سے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہے, واضح پیشکش ہے, ایک مرتبہ نہیں ہے, بار بار اس پیشکش کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. خدارہ اس ملک کو اس وبا سے نبٹنے کے لیے جو تیاریاں ہیں انہیں مضبوط کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, یہ بہت ضروری ہے. ہمیں 18ویں ترمیم کے بھی تانے دیے جاتے ہیں. بھائی 18ویں ترمیم تھی تو یہ اتنا ہم بچ گئے, یہ 18ویں ترمیم تھی تو اتنا سندھ صوبہ بچ گیا. اور اس لیے WHO آج اپنی رپورٹس میں اگر پاکستان کو کریڈٹ دیتا ہے تو وہ سندھ صوبے کی کارکردگی پر بیسڈ کریڈٹ ہے ہمیں. لیکن اچھا ہے کہ پاکستان کو کریڈٹ مل رہا ہے, ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی کارکردگی اگر اس ایفرٹ سے اجاگر ہوتی ہے. ہمیں قطعاً اس میں یہ نہیں ہے دیکھنا کہ کس کو کیا زیادہ شاباشی ملی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوالات بھی ہوں گے, باتیں آپ بھی کریں گے, آپ بھی پوچھیں گے, اور ہمیں موقع ملے گا کہ اس پر ہم اور مزید بات کریں. I think should I turn it? حکومت کے حوالے سے کیا؟ حکومت کے حوالے سے سندھ حکومت کے جو اقدامات ہیں ماشاءاللہ وہ تحسین کے لائق ہیں, لیکن سندھ حکومت کو آپ ڈیپینڈ کرنے بیٹھی ہیں. گزشتہ روز جو ہے کمیشن کراچی کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا کہ تمام شہریوں کو ماسک پہننا لازمی ہے. تو یہ وائرس جتنا مردوں کو متاثر کرتا ہے اتنا خواتین کو کرتا ہے. دونوں ماسک کے ساتھ ہیں, خواتین بغیر ماسک کے. اور یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اپوزیشن کی طرف سے بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹرین کی جانب سے جو کرونا ایمرجنسی فنڈ میں اپنی سرمایہ کی گئی ہے, پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کتنے ہتھیار جمع کرائے گئے وہ بھی بتائیں. جی شکریہ. پہلے تو میں کہوں گی ماسک ہے بالکل, میں تو 2 مہینے سے پہن رہی ہوں, اور لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے, بولتے وقت نہیں پہن رہے. احتیاطی فاصلہ بھی رکھا ہوا ہے, احتیاطی فاصلہ بھی رکھا ہوا ہے. بالکل میں سمجھتی ہوں موضوع ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا کیونکہ عجیب سی خبر چھپی تھی. میں تو اپنے چیکس کے آپ کو کاپیز دکھا سکتی ہوں کہاں کہاں گئے. سینٹ میں بھی دیا ہے میں نے پورا, وہاں بھی فنڈ جمع ہو رہا تھا کیونکہ میں پارلیمانی لیڈر ہوں پیپلز پارٹی کی, میں نے وہاں بھی لیا اور سندھ CM کے فنڈ میں بھی لیا ہے. ہم سب نے اپنی اپنی تنخواہیں بھی دی ہیں,
آگے بھی نہیں. اور دیکھیے ابھی تو رمضان آنا ہے, کون سنبھالے گا حلقوں کو؟ جن کا حلقہ بھی نہیں ہے, میں تو کم از کم منتقل کروں گی امداد. اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, نہ تصویریں دکھانے کی ضرورت ہونی چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کا ہر کارکن, ہر قائد اس وقت سخت متحرک ہے, فیلڈ میں ہو یا کنیکشن میں ہو. میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں کہ ہم آپ کو چند روز میں یہ بھی بتائیں گے کہ کہاں کہاں ہم نے جو ذاتی طور پر ہم کام کر رہے ہیں. پہلے تو ہم ٹھیک ہے اپنی تنخواہیں کٹوا رہے ہیں, لیکن ذاتی طور پہ تو ہماری اس وقت ذمہ داری بنتی ہے یہ کرنے کی, اور ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھی. لیکن ہم اس وقت بھی جو راشن منتقل ہوتا ہے مثلاً کراچی میں جہاں جہاں بھی جا رہا ہے ہجوم میں, تو وہ رات میں ہوتا ہے تاکہ لوگ جمگھٹا نہ بنائیں اپنی. جی 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 جس طرح سے سی ایم صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں بڑے پن کا مظاہرہ کروں گی اور وفاق کو جو بیانات ہیں ان کا جواب نہیں دوں گا, اسی طرح سے پھر وفاقی نمائندے جو آ رہے ہیں کراچی میں وہ بھی جواب پورا دے رہے ہیں, لیکن وہ جاتے جاتے یہ کہتے ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا. مطلب فوراً بیان پہ رد عمل آ رہا ہے, اور آج کی جو آپ کی پریس کانفرنس ہے وہ بھی مجھے رد عمل پہ ہی لگی پوری. تو مطلب کیا پیپلز پارٹی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دینا بند کر دے تو اچھی بات نہیں ہے, ان کو بولنے میں نہیں. دیکھیے یہ تو ہم کہاں, ابھی تو ہم بھی نہیں, کسی نے نہ شازیہ نے کیا نہ کسی اور نے کیا. ہم نے کوئی گالی گلوچ کی یا ہیٹ سپیچ کی کا بازار نہیں لگایا, نہ ہم لگائیں گے. یہ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں بتانے کہ اگر آپ نے چلانے ہیں تلوار تنقید کی تو ہم کھڑے ہیں سامنے, بے شک آپ چلائیں, لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ یہ کر رہے ہیں مہربانی سے نہ. آج کیا ہوا ہے, کسی نے کچھ کہا ہے کسی کو؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ, اور یہ ہمارا حق ہے, بالکل حق ہے اور ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں, ہم بالکل متنبہ کریں کہ آپ نہ اس طرح کام کیجئے. اس وقت قوم کو تقسیم مت کریں, سیاست میں مت ڈالیں اس قسم کی جو تقسیم کرتی ہے. سیاست ایک بری چیز نہیں ہے, یہ بھی سیاست ہے, سیاست جوڑتی ہے لوگوں کو, سیاست صوبوں کو تھوڑا خود مختار کرتی ہے. اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتی تو آج آپ دیکھ رہے ہوتے آپ کس حال میں ہوتے. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے جی کہ ہم کہیں اپنے اور آپ کے توسط سے کہ ملک کو اس وقت آپ ایک سنگل میسج دیں, امید کا اور جد و جہد کا اور ایک دوسرے کی معاونت کا, بجائے اس کے کہ آپ تقسیم کی کوشش کریں. تو پیپلز پارٹی نے کہیں وہ بات نہیں کی جو وہاں ہوئی ہے. ہم نے کہا آپ بہتر ہے نہ کریں, ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ لیں. جی جی ارباب بھائی پوچھ رہے ہیں. اچھا چلیں. ماشاءاللہ سندھ حکومت کی جانب سے 20 لاکھ راشن کے تھیلے بھی تقسیم ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے, 10 لاکھ صابن بھی تقسیم ہوتے ہوئے دیکھے. ویب چیئرمین ڈراؤٹ کو زرداری تندور اسکیم کرنے کے اس کے بعد پنجاب میں شروع سندھ میں کب کرنے جا رہی ہے؟ جی دیکھیے, جو بھی جہاں تک راشن کی بات ہے, ایک تو عجیب سا فگر تھا 8 ارب کا, وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, اس کی بہت وضاحت کی گئی, 1.8 تھا وہ. اور دوسری بھی اس جتنے 5-5 ہزار 5-5 ملین لاکھ خاندانوں کو بٹا ہے, وہ بھی بتایا گیا 6-6 ہزار روپے, وہ بھی سب اس کی وضاحت سندھ حکومت روز دیتی ہے اور آپ کو دے گی. عدالت میں تو ریکارڈ ہے, بالکل دے دی. ہر روز آپ کو بریفنگ ملتی ہے کہ کس نے کیا دیا. اس میں کوئی, ہم بالکل ٹرانسپیرنسی رکھ رہے ہیں, یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں, اور نہ آگے آپ کو ہوگا. آپ بالکل اس کی آڈٹ کریں, ہر چیز کی. آپ میڈیا ہیں, آپ سوال پوچھیں اور آڈٹ کریں. جی ارباب کر لو بھائی, کر لیں جلدی ماسک کر بھی لیں. پہنا. یہ لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی پریشر میں ہے. ٹھیک ہے, شروع میں بہت اچھے اقدامات کیے, واہ واہ جے ہوئی حکومت سندھ کی, لیکن اس کے بعد جب تنقید ہونا شروع ہوا پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پر, تو بریک ہونے لگا ہے. لگ ہی رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت بریک ہونے لگے ہیں. بالکل جو محدود آپ کے پاس وسائل ہیں, جو اختیارات ہیں, اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے عوام کو بہتر جو ہے نا اس کی نگہداشت کر سکتے ہو اور کورونا سے بچا سکتے ہو. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ 11 یوسیز کو جو ہے نا سیل کیا گیا, مخصوص علاقوں کو, ٹارگیٹڈ علاقوں کو. اب وہ بریک ہو گیا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے نا وائرس پھیلنے لگا ہے. کیوں وہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جو 11 یوسیز میں اٹھائے گئے تھے؟ کیا خوف ہے, کیا بریک ہو گئے ہیں کہ تنقید کی وجہ سے؟ نہیں, خوف کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے اس میں اس پر واضح طور پر اس پر سی ایم نے لمبی پریس کانفرنس کی ہے, آپ بھی شاید اس میں موجود تھے.
تو میں وہ باتیں دہراؤں گی نہیں اور وہ پھر دہرائی جائیں گی. اور اس کے بعد جی اس کے بعد یہ بھی ہے، میں صاف بتاؤں گی کہ ان علاقوں کو پھر بھی سیل کیا گیا، بہت سے علاقوں کو سیل کیا گیا جہاں ڈیٹیکشن تھی، جہاں فیملیز ملی ہیں جن میں یہ وبا پھیل چکی تھی، ان کو پھر بھی سیل کیا گیا. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ سیل ہوئیں. لیکن ہم یہاں سینٹرل پارٹی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہتر ہوتا اگر پورے ملک میں ایک پالیسی ہوتی، ایک لاک ڈاؤن ہوتا، ایک پالیسی ہوتی، تو آپ اس کے ثمرات جلدی دیکھتے، آپ ٹرانسمیشن کو بھی پھر سلو کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں ملک کے پاس، پورے ملک کے پاس بھی آپ محدود وسائل ہیں نا، چاہے آپ دے دیں کنسٹرکشن کو، لیکن محدود وسائل ہیں اور آپ نے ان کو جمع کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے. اگر ایک صوبہ بہت آگے نکلا ہوا، فرق نہیں پڑے گا اگر اجتماع سے آ گئے وہ یا بارڈر سے آ گئے، بہت مطلب یہ ہم ریاست نہیں ہے، صوبہ ریاست نہیں ہے، خود مختار ہے لیکن ریاست نہیں ہے، ریاست کا کوئی متبادل نہیں ہے. جی اور بابا بہت دیر سے پیش کسی بھی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا ترجمان اس کا یعنی ماؤتھ ہوتا ہے، تو وزیر اعظم کی جو ترجمان ہے اس وقت شہباز گل صاحب، وہ صوبے سندھ کو جو یہ درس دے رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم سے سیکھیں، اور 18ویں ترمیم کے خالق سابق صدر آصف علی زرداری جہاں اس کی جنم بھومی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم سے سیکھیں. اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم پاس، پہلے تو ان کو میرا سوال یہ کہ گل صاحب کو پتہ چلنا چاہیے کہ سندھ کے لوگ 18ویں ترمیم کو کتنا جانتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں ATM مشین کا ایک بات کی، ایک تو چلی گئی شوگر، تو کیا یہ جو تعمیراتی کمپنیز جن کو یہ ریلیف دے رہے نئی ATM مشین لاؤ؟ جی آپ نے بڑا اہم سوال کیا جس کا اشارہ میرے خیال میں یہاں دیا بھی گیا ہے. تو یہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ ایک گئی تو دوسری آئی. افسوس سے میں کہوں گی ہم یہ باتیں یہاں کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن بات تو ہے، سامنے آ گئی ہے اور بات رسوائی کی ہے تو وہ بات تو ہو گئی. لیکن 18ویں ترمیم پہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ دیکھیے 18ویں ترمیم کو آپ بھی پڑھ لیں، آپ سے نہیں مراد ہے جو تنقید کا نشانہ بنا رہے، آئین کو پڑھ لیں، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کو پڑھ لیں، ذرا سا مطالعہ کر لیں کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا ہم نے آگے جانا ہے. ایک NFC ایوارڈ بھی ہے، کون سی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کا جو اجلاس ہونا ہوتا ہے وہ کہاں مل رہا ہے. غیر آئینی کام تو ہو رہے ہیں، مگر یہ ہم نہیں کہہ رہے اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتی تو یہ جو ہسپتال چل رہے ہیں سندھ میں بھی ابھی سب سے زیادہ ہیں، جو پر بیڈ ریشو ہے سندھ میں بھی ابھی سب سے زیادہ ہے، جو ہنگامی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں وہ بھی سندھ میں سب سے زیادہ ہیں. تو نہیں، تنقید سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا ہے، تنقید سے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنا کام سنبھالیں، اپنا فوکس نہ لوز کریں. اس وقت فوکس کرونا پہ رکھیں. دوسرے صوبوں سے اگر بوکھلا گئے ہیں کہ ہم تھوڑا آگے، ہم کوئی پریشان نہیں ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں بھائی. جی آخری سوال. ہاں جی بالکل. سوال یہ کہ ابھی وکیل بھائی نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے سندھ حکومت کے یا فرنٹ گورنمنٹ کے جو کورونا کے حوالے سے فنڈ ہے اس میں کتنا جمع قوم کی حوصلہ افزائی ہے. دوسرا سوال اہم سوال ہے کہ کورونا وائرس کی اس وبا کے دوران انکم سپورٹ پروگرام کا نام احساس پروگرام چینج کرنے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے وہ تو میں نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چینج کرنا بڑے افسوس کی بات ہے. محترمہ شہید جو تھیں وہ کوئی پاکستان کی صرف لیڈر نہیں تھیں، وہ پوری مسلم دنیا کی 2 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھیں اور پوری دنیا ان کا فخر سے ان کا نام لیتی ہے. ان کے نام پر خود ساختہ چیئرز یونیورسٹیز میں دی گئی ہیں، کہاں سڑکوں کا نام رکھا گیا ہے امریکہ سے لے کے پاکستان تک. تو لوگوں نے ان کو سراہا ہے ایز اے گلوبل آئیکن. اور ادھر آپ نے اتنی تنگ نظری کی، ہمیں کیا میسج دیا؟ اتنی تنگ نظری کی کہ وہ آئینی طور پر بنا یہ پورا منصوبہ جس پر آپ ابھی بھی وہی پروگرام چلا رہے ہیں. آپ سے اور کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہوئی، اتنے آپ نے ترم خانے تو کیوں نہیں ہوئی، نہیں ایجاد ہوئی نا، وہی پروگرام چلا رہے ہیں، اس کا برانڈ بدل کے.
تو ایک کیا بات یہ بھی بتائیں اور میں آپ کو فائنلی غیر اخلاقی کام یہ کر رہے ہیں کہ یہ قانون سازی ہوئی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کانسٹیٹیوشنلی اگر ایک قانون کو بدلے بغیر اس کو لیبل چینج کر دیں تو یہ تو غیر اخلاقی ہے. اچھا وہ پوچھ رہے ہیں لسٹ کا، اب وہ لیڈرشپ کی لسٹ سی ایم کے پاس ہوگی، وہ آپ کو اگلی پریس کانفرنس میں دے دیں گے. لیکن فنڈ سارا ٹرانسپیرنٹ ہے، فنڈ سارا ٹرانسپیرنٹ ہے. دیکھ لیں میرا 14 تاریخ کا چیک ہے اور وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، سب نے دیا ہے اور سب اپنے اپنے علاقوں میں دے رہے ہیں. آپ حوصلہ نہ چھوٹا کریں، اپنا کم کریں. آپ کے اخراجات پہ کورٹس نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں، وہ تو وضاحت ہوئی ہے. انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں. جی جی شاید مس انفارمیشن ہے کیونکہ وہ 8 ارب 1 ارب شادی 8 ارب کو 8 ارب کہہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، کارکردگی پہ بھی اٹھائے ہیں اور دیگر چیزوں پہ بھی اٹھائے ہیں. اور جو فنڈ آپ لوگ جمع کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی. میں کہنا یہ چاہوں سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے جمع کر رہے ہیں، کیا آپ ان کی ٹیکنیکس کی داد نہیں دیں گے کہ پیسہ دیدی سے بھی انہوں نے پیسے لے لیے؟ ان کو پہچانا بھی نہیں. دیکھیے ان کو شاید بڑی دیر میں پہچانا، وہ بیٹھے رہے، جانے لگے تو کسی نے ان کو کہا، ان کو تعارف کروایا. دیکھیے عیدی فاؤنڈیشن کی دنیا میں مقبولیت ہے. ویسے تو نارمل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھیجتے ہیں ان کو تو وہ اپنی طرف سے منتقل کرتے ہیں جو اس معاشرے میں مظلوم ہے، جو معاشرے میں اس وقت جس کو ضرورت ہے، وہ حقدار اور سب کو جانتے ہیں. بجائے اس کے انہوں نے وہاں چیک دے دیا. چلیے اس پہ تو بہت لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. میرا ایک سوال آپ نے بھی اٹھا دیا اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کورٹ کے حوالے سے، وہ تو ان کو بتا دیا گیا ہے، وہ ریکارڈ پہ سبمٹ بھی کر لیا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے. تو غلطی اس میں کس کی تھی وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. سندھ نے بھی اس وضاحت کی ہے بہت تفصیل سے. لاسٹ کویسچن. سندھ حکومت کی بڑی تعریفیں کی آپ نے کہ سندھ حکومت نے سب سے پہلے اقدامات اٹھائے، سب کچھ کیا، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ سندھ حکومت کی ناکامیاں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں؟ خاص طور پر جس طرح سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، اسی طرح سے راشن کی جو عدم فراہمی ہے وہ سندھ حکومت کی بدنامی کا باعث بنی. تو یہ لیک آف پلاننگ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کوئی پلاننگ کا؟ اس کے علاوہ 12 سال سے سندھ کے اندر جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے اس میں ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا تھا کہ نافذ ہے اور یہ ہنگامی بنیادوں پہ اداروں میں کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہ کرونا وائرس نے جو ہے وہ پورا پول کھول دیا، خاص طور پہ محکمہ صحت کا. اور ایک بااثر وزیر وہاں پر، آپ کی بھی شاید اچھی دوست بھی ہوگی، لیکن وہ میڈیا کے سامنے نہیں آتی. محکمہ صحت کے حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ مجبور ہوتا ہے ترجمان یا دیگر وزراء دیتے ہیں. وزیر صحت پورے منظر نامے سے غائب ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کس طرح کی پالیسی؟ دیکھیے وزیر صحت اس وقت ان کو مصروف نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنا کام کر رہی ہیں، بیانیہ اور جواب کے لیے جن کے کام ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جی میں وفاق میں وزیر صحت بھی 6 مہینے رہی ہوں اور وزیر اطلاعات بھی. اس وقت جب میں وزیر صحت نہیں تھی تب بھی وزارت صحت کی ترجمانی اطلاعات کرتی تھی. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے جب ایمرجنسی خاص طور پہ ہو تو وہ اپنا برانڈ چمکانے تو نہیں یہاں بیٹھیں گی. موضوع ہوگا کہ وہ فیلڈ میں ہوں گی یا منسٹری میں کام کر رہی ہوں گی، ان کی تو نیندیں حرام ہیں. وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور آپ کو جو تنقید ہے، آپ کی تنقید سرآنکھوں پر صرف شیری کی بات میں ایڈ کر دوں. ایک بھائی نے جو بات کی ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہاں ضرور سراہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایز ورکر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان سراہ رہے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہو، بلکہ صرف پیپلز پارٹی سے منسلک لوگ نہیں، دیگر جو نیوٹرل لوگ ہیں جن کا تعلق دیگر پارٹیز سے، وہ بھی سراہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر ایز کارکن، ایز عہدیدار پیپلز پارٹی کو سرائیں. سمپل بات ہے، کسی سے لڑنے کی کوئی نیت نہیں ہے، نہ خواہش ہے اور نہ ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا کوتاہیوں، میری بات مکمل ہونے دیجیے پھر آپ بات کر لیں. ابھی وہ ماسک صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سی ایم سندھ نے میرا خیال ہے بہت سچے دل سے، انکساری عاجزی سے
आप लोगों से ये कहा कि हम गलतियां कर चुके हैं और शायद कर भी रहे हैं, लेकिन गलतियां कर सकते हैं, इन एक्शन नहीं नजर आएगा, एक्शन जरूर नजर आएगा। इस वक्त क्या है, आप सीख रहे हैं ना, दुनिया में लोग सीख रहे हैं, WHO भी एक नई बात करता है रोज, क्योंकि ये पूरा इर्तकाई अमल है, ये नई बीमारी है, नई वबा है, किसी को इसका नहीं पता, हमने नाम नहीं सुना था, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। सिंध हुकूमत ने अगर कोई चीज गलत की होगी तो की जरूर होगी, एक्शन जरूरी है, और यही सिंध हुकूमत कह रही है, यही सीएम सिंध ने कहा। जहां तक फंड का ताल्लुक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी आप सबको उन्होंने कहा जी आप पूरा वेबसाइट देख लें, उस पर पूरी डिटेल्स हैं। 5 रुकनी कमेटी में 3 लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, 2 लोग जो हैं वो हुकूमती सतह से हैं, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पब्लिक प्राइवेट टीम कर रही है सारा काम। जहाँ तक मेरे एक भाई ने सील का बात करने की, देखिए वही बात है ना, आप जाएंगे एक्शंस लेंगे, कोई एक्शन समझ में आएगा फिर उसको आप चेंज कर देंगे। इस तरीके से इस्लामाबाद में बाराकऊ में भी यही हुआ, उन्होंने सील किया, उनको पता चला वहाँ पे तबलीगी जो थे वो आए थे और वहाँ पे काफ़ी मसला। तो देखिए एक्शन लिया जाता है जब आप कोई चीज़ होते देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि उससे बेहतर एक्शन लिया जाएगा, इसीलिए उस एक्शन को आप चेंज करते हैं। ये नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर हो सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन लकीर के फ़कीर होने वाली है ही नहीं, ये सिचुएशन चेंज हो रही है और सिंध हुकूमत मानती है कि हम एक एक्शन लेते हैं फिर हमें दूसरा लेना पड़ता है। हो सकता है हमारा पुराना एक्शन उतना अच्छा ना हो, गलती हुई हो, शायद गलती से हम सीख रहे हैं। सो ये बहुत एक आप आखिरी सवाल कर लें। तजुर्बा नहीं है इस चीज़ का पहले किसी को, लेकिन हम लोगों की जानों पे तजुर्बा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये वक्त के खिलाफ जंग है, जो फैसले बर वक्त लिए जाते हैं यही आपको कोई रिजल्ट देंगे। और एक चीज़ और सिंध हुकूमत ने कहा भी है, मैं दोहरा रही हूँ, वो आपसे ब्रीफ भी करते हैं, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि देखिए एरिया वाइज हमें चलना चाहिए, जोन वाइज, और ये स्टडी भी है कि जियोग्राफिकल एरियाज देखें कि कहाँ पे वायरस ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। वफाकी हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड नहीं नजर आई, उन्होंने कहा जी हमें इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो सिंध हुकूमत एक ताउन की स्पिरिट में कह रही ठीक है, लेकिन SOPs बनेंगे, विदाउट SOPs ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपनी जान। आखिरी सवाल प्लीज, वो बहुत देर से इंतजार में जी, मुंतजर है जी। मेरा सवाल ये है कि आज के अपडेट ये है कि नजीब हारून जो रुकन कौमी असेंबली है PTI जी उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है, उस पर कमेंट कर दीजिएगा। उसके साथ साथ बताइएगा कि क्या वजूहात है नजीब हारून समेत जो भी पार्टी के पुराने रहनुमा हैं, वो PTI के हों या पीपल्स पार्टी के हों, वो उन पार्टियों को छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? पीपल्स पार्टी का तो कोई नहीं छोड़ा, मतलब आपको आपने डालना ही है बीच में, हाँ हांडी पकानी है, नहीं इसमें जी मैं उनका बड़ा लंबा इस्तीफा आया है, उन्होंने बड़ी लंबे वजूहात बता दिए, उन्होंने बड़ी लंबी वजूहात बयान की हैं और ख़ुद ही बता रहे हैं। और मैं तो अफसोस से कहूँगी कि ऐसे और बहुत दोस्त हैं, जब एक पार्टी लोटों का हार बनेगी तो उसमें जो उसके बानी होंगे, जो पुराने होंगे, जो सुतून होंगे पार्टी के, वो फिर कुछ ना कुछ सोचेंगे ना। जी आपका आखिरी सवाल है। पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान इस सारे मामले को लीड करें और पॉलिसी लेकर चलें, लेकिन दूसरी जानब देखा कि सिंध हुकूमत जो लोकल गवर्नमेंट है उसको नजरअंदाज कर रही है। दूसरा जो राशन तकसीम किया जा रहा है कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए, एक 50,000 घरों पर मुश्तमिल यूसी है, वहाँ यूसी चेयरमैन को बुलाया जाता है, 20 से 25 राशन बैग दे दिए जाते हैं। तो ये क्या तरीकाकार क्या है, कैसे लोगों तक राशन पहुँचेगा? देखिए पहले तो ये बात बहुत दिन मॉडल डिस्कस हुआ, ये होने से पहले ही हमने सोशल प्रोटेक्शन प्लानिंग शुरू कर दी थी, और ये हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी यूनिट से हम ये बात शुरू कर रहे थे कि एक रजिस्ट्री बने वगैरह। अब इस वक्त जो वसाइल हैं पहले उनको दिया जा रहा है, और चेयरमैन बिलावल ने बार बार बात दोहराई है, उनको राशन दिया जाना चाहिए जो इस लॉकडाउन से, और जो लॉकडाउन ज़रूरी है इससे मुतासिर हैं, क्योंकि गरीब तो पाकिस्तान में, अफसोस से मैं कहूँगी, और इसमें हम सब शामिल हैं सारे, मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ, 40% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और इनफॉर्मल इकॉनमी भी 70% है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है। तो ये एकदम सबको नहीं मुंतकिल हो सकता। ये जो राशन है ये उन फैमिलीज़ के लिए है जो इस वक्त बराह रास्त बिल्कुल इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं लॉकडाउन से, जिनका एकदम डेली वेज रुक गया है या उनकी बिजनेस से रुक गया है, तो ये वहाँ तक है और ये आगे भी जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँगी कि रमज़ान सामने है, हम सब ने देना है, ज़कात से आगे देना है, दिल खोल के देना है और एक दूसरे की मावनत करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। और मैं मास्क पहन रही हूँ, वकील ने कहा था, क्योंकि मुंह छुपा के कहा था, इसलिए मुझे पता नहीं किसने कहा। कोई बात नहीं भाई, बात करते